السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان کا لفظ اس لیے آ گیا پہلے کہ پاکستان آج دنیا کا ہیرو ہے۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکا، اور آج تو پوری دنیا سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان اس وقت کہتے ہیں نا کہ ہیڈ ہے اس ساری ایکٹیویٹی کا، کیونکہ ایران امریکہ کے درمیان ملاقات وہاں پر براہ راست جاری ہے۔ جے ڈی وینس نائب صدر امریکہ، انہوں نے تو نہ صرف پاکستان کا شکریہ ادا کیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ وی لو پاکستان۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب سعودی عرب اور پاکستان تو ایک اکنامک پیکج پہ کام کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ دنیا کو گھیر کے ہم پاکستان میں لے آئیں۔ پاکستان کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، جی ڈی پی جتنی بڑھا لیں لیکن آبادی اس سے زیادہ تناسب میں بڑھ رہی ہے۔ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کی ہم ایگزامپل ذہن میں رکھتے ہیں، پاکستان میں بھی ریپلیکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پاکستان دنیا میں مفاہمت کرا رہا ہے، پاکستان کے اندر تقسیم ابھی برقرار ہے، نہ صرف پارٹیوں کے درمیان بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی تقسیم ہے۔ ہم ان معاملات پر بات کریں گے۔ انتہائی آنریبل شخصیت آج ہمارے روبرو ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فیڈرل منسٹر جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ۔ میں اس لیے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ بڑی خواہش تھی کہ آپ آیا کریں ہمارے شو میں، کراچی سے تو آپ ٹائم دے دیتے ہیں لیکن اسٹوڈیو میں آپ آئے ہیں۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ یہ میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سید سوئٹزرلینڈ میں موجود، امریکی نائب صدر موجود، ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ کالباغ صاحب اور ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ اور دیگر مندوب، آج تو پاکستان ہیرو ہے جی۔ الحمدللہ، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پراچا صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس میں نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے، محنتوں کا بڑا عمل دخل ہے، لیکن نارمل نیت اور نارمل محنت سے آپ 200 سال بھی اس کی جدوجہد کرتے، یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے اس ملک کے لیے۔ صحیح بات۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی کامیابی، اتنا بڑا صحرا جو کہ اس سینچری میں کسی نے نہیں دیکھا ہو، وہ سم انڈیویجولس کے جو وہ صحرے کے سر آ رہی ہو۔ I mean جس امیجن کریں کہ کس نے سوچی تھی کہ انڈیا سے وار ہوگی اور یہ جیت جائیں گے، کس نے سوچی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر دیں گے اور ایران پہ حملہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایران حملہ کرنے لگے گا تمام جو یہ کس نے پلان ہے؟ اللہ کے پاس یہ سارا پلان تھا، ساری چیز تھی، اور آج کا دن بھی موجود تھا۔ یہ سب اللہ کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ انسکرپٹڈ نہیں ہے، اچانک کچھ نہیں ہے، یہ اچانک میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز حادثاتی طور پر نہیں، ایوری تھنگ، اور یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کا۔ اور میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں ایز ایک پاکستانی کے حیثیت سے آج کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ عطا کیے ہیں ملک چلانے والے کہ جن کے اوپر ٹرسٹ کر کے ملک کو، ریاست کو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس پورے کرائسس میں اگر ہر پاکستانی اپنا دماغ چلاتا، ہر پارٹی اپنا دماغ چلاتی، ہر صحافی اپنا دماغ چلاتا، اور الگ الگ ہم جو وہ گفتگو کرتے، بات کرتے، تو نہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن کی ایکسس تھی، نہ ہمارے پاس جو وہ ویزیبلٹی تھی۔ ہم نے ٹرسٹ کر کے، پوری قوم نے وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں اور فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں یہ سارا کام دے دیا، اور قوم پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اینڈ لک ایٹ اٹ کہ جی کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، کیا خوبصورت ڈیلیور کیا۔ آج جب کچھ وقت پہلے جب یہ مذاکرات شروع ہوئے اس کانفرنس ہال میں، اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ آئے، تو انہوں نے وزیر اعظم اور خاص طور پر جب انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو جپھی ڈالی اور تھپکیاں دیں باقاعدہ، یعنی شاباش ایک طرح کی دے رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور جے ڈی وینس نے پاکستان کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا۔ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو شاید مجھے لگتا ہے کہ میں سوچتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ پلیز۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہماری کیبنٹ میٹنگز میں، اچھا، فلور آف دی ہاؤس پہ،
متعدد بار اس 3 مہینوں میں اس والی بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب نے، جس کی انفارمیشن صرف وزیر اعظم کو ہے، وہ اس کے وٹنس ہیں کہ کب کب کیسے کیسے رات کے کس پہر، صبح کے کس پہر، جب یہاں صبح ہو رہی ہے تو امریکہ میں رات ہو رہی ہے، وہ یہاں رات جاگ رہے ہیں تو ان کی صبح کا انتظار کریں، یہ نہیں کہ ان کا کوئی سائیکل بریک نہیں ہو رہا، اور کہاں کہاں سے کس کس جگہ کیسے کیسے موڑ پر انہوں نے اس جو وہ ڈیڈ اینڈ کو، اس جو آ گیا مذاکرات میں ختم ہو گئے، خراب ہو گئے، جنگ پھر ہو جلد جائے جنگ پھر ہو جائے گی، اس سے انہوں نے ریٹریو کیا ہے۔ یہ بلا مبالغہ آرائی کہ اس پورے پروجیکٹ کو جناب عاصم منیر صاحب نے لیڈ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا بہت بڑا پن ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی نیچر کا بڑا عمل دخل ہے، انہوں نے اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، کریڈٹ دیا ہے، ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا۔ دوسرا کوئی وزیر اعظم ہوتے تو وہ چڑ جاتے، یا وہ تو یہ پوری، اور ان کا یہ کردار ان کا ہے وزیر اعظم کا کہ انہوں نے اس والی بات میں فیسیلیٹیٹر کا، ڈیفینیٹ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، بلکہ وزیر اعظم ہے، بٹ وزیر اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ ساری چیزوں کو لیڈ جناب عاصم منیر صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ جو جے ڈی وینس جو ہیں وہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، اور ایرانی قیادت اور سعودی قیادت اور چائنیز قیادت اور دنیا کی قیادت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ذکر بار بار کرتی ہے، دنیا کو اس والی بات کا پتہ ہے کہ he is the man, he is the personality, he is the person who led this whole entire peace deal، اور اس کے اندر ان کا جو پورا اکیلے کا سارا رول ہے۔ یہ بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا سے میری وائف ہیں اور پاکستان سے فیلڈ مارشل ہیں، میرے یہ پسندیدہ شخصیات ہیں۔ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ اگر گفتگو کی ہوگی تو فیلڈ مارشل صاحب سے کی ہوگی۔ دیکھیے نا، یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں، اس والی بات کی انڈورسمنٹ ہے نا، اور ہمیں تو ساری باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں تو آپ کو ایک خاکہ، ایک جو اوور آل کی جو آج ایک پکچر نظر آئی ہے، ہمیں شاید اس کی ڈیٹیلز آنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے۔ یہ آسان نہیں، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے انڈیا سے جنگ جیتنے، جی مئی 2025 والے بات۔ دیکھیں، اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات کوئی اس وقت سنتا ہے جب آپ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، ہاں حیثیت ہوتی ہے آپ کی۔ انڈیا اس ریجن کا بدماش تھا بھائی، وہ اس ریجن کا جو ہے وہ ایک چودھری بنا ہوا تھا، اس نے پاکستان کو دنیا میں ایسا کر رکھا تھا کہ پاکستان بس ہے کوئی جگہ، بٹ جو ہے وہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کوئی، اور ہے بھی تو پرابلم میں نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ جو 6 دن کی جنگ ہے نا، اس جنگ، اور جس کو ڈیفینیٹلی اگین دا کریڈٹ گوز ٹو دا مین، جناب جو فیلڈ مارشل صاحب، جو کہ آج کی فیلڈ مارشل ہیں، اس وقت کے جو ہے وہ سپہ سالار جو آج بھی ہیں، اس وقت بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، جس طرح سے انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے، اور جس طرح سے انڈیا گھٹنے 6 گنا بڑی فوج کو دھول چٹائی ہے، اور اس کا جو کیپٹل آیا ہے نا، اس کو انہوں نے اس وار کے امن کے لیے انہوں نے اسٹیچر بڑھ گیا پاکستان کا۔ اچھا، جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ وی لو پاکستان، پاکستان مین پاکستانی پیپل، اتنی گڈ ول بنی ہوئی ہے، پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خوشحالی، معاشی خوشحالی، جو ہمارے مسائل ہیں، ان کے حل کی طرف بھی یہ گڈ ول ہمیں لے جائے گی؟ دیکھیے پراجا صاحب، میں ہمارے دوست احباب ہیں دنیا بھر میں، جی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند نام لیے بغیر میں کہ جو لوکلس تھے نا کچھ دنیا میں، وہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو حیثیت نہیں دیتے تھے۔ سب سے پہلے پاکستانی دیکھتے تھے تو آئی یو فرام بنگلہ دیش اور آئی یو فرام انڈیا، تو پہلے تو وہ ان دونوں ملکوں کو جو ہے جانتے تھے۔ تو ابھی جو ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یکسر موڈ چینج ہوتے ہوئے دیکھا، جب ان کو کہو نا پاکستانی، وہ بالکل چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اینڈ دا رسپیکٹ، میں بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف سربراہان تک نہیں ہے، یہ قوموں میں ٹرکل ڈاؤن کر گئی ہے۔ اس کے اثرات آپ کو اگلی 7 نسلوں میں ملیں گے۔ یہ نارمل کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ سینچریز میں، صدیوں میں یہ ایونٹ ہوتے ہیں، صدیوں میں۔ مجھے جو خوف ہے نا، جو خوف آتا ہے، جو میں آپ سے بالکل اگر حقیقت پسندی سے بات کروں، مجھے اس عروج کو دیکھ کر خوف آتا ہے، اس کے ڈاؤن ہونے سے،
کی سوچ کو سوچ کے کہ اس کو سسٹین کرنا جو ہے نا ہمارے لیے اس عروج کو سسٹین کرنا ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا. ایک ایک پاکستانی کو اپنی خد و خال چینج کرنی پڑے گی. خدا نخواستہ ہمارا آدمی کوئی جا کر غلط کام کرتا تھا, پہلے وہ نوٹس نہیں ہوتا تھا, اب نوٹس ہوگا. اب پاکستان کو جانتے ہیں, ہمیں اپنے غلط کام ختم کرنے پڑیں گے. ہم ایک ایک پاکستانی کو ایمبیسڈر بننا پڑے گا. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, مجھے اس چیز سے نا خوف آتا ہے. اب ہم پہلے تو ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا, ہم کریں جو کریں, اچھا کریں برا کریں, کوئی نوٹس نہیں ہے. اب ہم برا کریں گے, خدا نخواستہ ہم سب ایمبیسڈرز ہیں, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بہت احتیاط کرنی ہے. ویسے باہر نا اب کوئی پاکستانی نظر آئے نا, ان کو اردو شاید ہی کم آتی ہو, مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, ایک نعرہ وہ ضرور لگاتے ہیں, پاکستان زندہ باد. مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین, جہاں فوائد کی میں بات کر رہا ہوں, جتنا بھی باہر سے تعاون آ جائے, ہماری آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں ہے. اس حوالے سے میں ضرور فیڈرل منسٹر صاحب سید مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے یہ چند پوائنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل سید مصطفیٰ کمال صاحب. میں آبادی کی بات کرنا چاہ رہا تھا. آبادی ایک تو بڑھ رہی ہے, آگے روزگار کے مواقع کم ہیں, لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے. یہ جو گڈ ول ہے, امریکہ تعریف کر رہا ہے, جیٹی وینس کہتے ہیں وی لو پاکستان, ایران تعریف کر رہا ہے, سعودی عرب سمیت تمام عرب کنٹریز پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں. یورپین یونین کی وہ ریپرزینٹیٹیو آئیں, انہوں نے کہا پاکستان از اے بگ ریجنل کنٹری. صدر پیوٹن تعریف کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام مہنگائی میں پس گئے, بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ گئے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نا, آئی تھنک اچھے دن پاکستان کے آنے والے ہیں, پاکستانیوں کے آنے والے ہیں. اور اسے بھی اس جنگ کا رک جانا ہی جو ہے وہ, دیکھیں ابھی جنگ پاکستان نہیں آئی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ مہنگائی کتنی ہو گئی, تیل کا کہاں پہنچ گیا, کیا کیا شور ہو گیا. ابھی تو جنگ پاکستان کی طرف نہیں آئی تھی. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. نمبر 1, بہت بڑا انفلوئنس تھا انڈیا کا ایران کے اندر. ٹھیک ہے, چابہار ان کے ہاتھ میں تھی, چابہار ان کے ہاتھ میں تھی. سو مچ سو کہ جو آخری جو شپ جو امریکنز نے ہٹ کیا ہے وہ انڈیا کی نیوی کے ساتھ وار پریکٹس کر کے, وار ایکسرسائز کر کے واپس آ رہا تھا. جلبیر اس کا, اور اس کو انڈینز نے بچایا بھی نہیں, آ کے وہ سری لنکن نے آ کر ان بیچارے سیلرز کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بچایا. تو کہاں کتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگی. الحمدللہ آج پاکستان جو 3 مہینوں میں اپنے بردر ممالک کو اپنا بھائی دوبارہ اس نے جو ہے وہ بنا لیا. وہاں ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان شکریہ جی ایگزیکٹلی, جو آئی آپ 300 سال میں بھی یہ والا کام نہیں کر سکتے تھے. یہ والا وہ حالات اور واقعہ ہم نے اس کو بالکل اور بغیر آواز نکالے نہ بھروں. خدا نخواستہ ایران کولیپس ہوتا, اسرائیل اس طرف آ کر یہاں بیٹھتا, ہمارے بارڈر پہ آ کے بیٹھے ہوتے, جو ہمارے بارڈر پہ آ کے بیٹھے ہوتے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو چونکہ جو ان کی جو ایک جنگی حکمت عملی, اسٹریٹجک حکمت عملی, ہمیں تو سب چیزوں کو نہیں پتا, لیکن یہ تو نظر آتی ہے, ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ نظر آتی ہے. تو ہم نے کتنا سے دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ 10 بلاسٹ جو ہے وہ ایکسپلوزیو کہیں پر ہوں, 9 ایجنسیاں جو ہے پکڑ لیتی ہیں, پھٹنے سے بچا لیتی ہیں, جو ایک پھٹ جاتا ہے اس کے اوپر چرچا ہوتا ہے. یہ جو ابھی جو ہم کرائسس گزار رہے ہیں, خدا نخواستہ پاکستان سے اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں لیا ہوا ہوتا. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے اور پاکستان کے اور رہنماؤں سے یہ کام نہیں لیا ہوا ہوتا, تو جو تباہی اس خطے میں پھیلنی تھی اور پوری دنیا میں پھیلنی, اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ایران پہ سے جب پابندیاں اٹھیں گی, ہمارا پڑوس ہے, ہماری ٹریڈ کھلے گی, ان کے پاس تیل ہے, گیس ہے, پائپ لائن بنی, تو یہ یو کی ناٹ, ہم اس کی جو ہے وہ پروگریس اور اس کی پروسپیرٹی کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. سعودی عرب ہمارے, اور پھر مزے کی بات اس کرنے پہ سعودی عرب ہم سے ناراض نہیں ہوگا. سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی ہے, قریب ہم لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو پوری رات بھر بھی بات کریں تو کم نہیں ہوگی. بٹ اسٹل آئی ول سے کہ جس انداز سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, انڈونیشیا نے کنٹرول کیا, بنگلہ دیش نے کنٹرول کیا,
ہماری کوئی اسٹریٹجی تو ویسے نظر نہیں آتی. پراجا صاحب بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میں اس پہ آپ سے ٹائم دیکھیے جو ہیلتھ سیکٹر ہم کہتے ہیں نا ہیلتھ کیئر ٹھیک ہے, ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہمارے یہاں لیکن کانسیپٹ جو ہے میں نے نہیں سنی اس سے پہلے بات, ہمارے یہاں کانسیپٹ ہیلتھ کیئر کا کہ ہسپتال بناؤ, ڈاکٹر لاؤ, دوا دو اور مریض کا علاج کرو. وہ جو ہسپتال کے اندر آپ کر رہے ہیں نا وہ سک کیئر کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ این ہیلتھ کیئر. دنیا میں جو سمجھ پایا ہوں اس 1 سال کے اندر میں ایز اے اسٹوڈنٹ بطور ہیلتھ منسٹر, اگر جو ہے وہ دنیا میں پریونشن کی بات ہو رہی ہے, آپ جو ہے وہ لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کی بات کریں. اگر ہر آدمی, دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلوں, کووڈ آیا نا تو ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے. کیا ہوا کووڈ میں بھائی, آپ ایک دفعہ ایک طرف سائڈ پہ کر لیں پینڈیمک کو, لیکن ہوا کیا اس میں, اس پینڈیمک میں یہ ہوا کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑے. تو جو ہم نے دیکھا کہ جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں تو امریکہ جیسا سپر پاور اس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو گیا, یورپ کولیپس ہو گیا, UK کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا, دنیا بند ہو گئی, نہیں کولیپس ہو گیا. لوگوں کے بستر امریکہ میں زمین پر جو ہے وہ لوگ پڑے ہوئے تھے اسپتالوں میں. پتہ کیا چلا کہ اگر ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ جائیں تو امریکہ جیسا سپر پاور بھی اس کو جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتا. تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج پاکستان میں پینڈیمک نہیں ہے, لیکن پاکستان میں بہت ساری بیماریوں میں ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ کر ہاسپٹل آ رہے ہیں. تو ہم آلموسٹ جو ہے نا ایک بہت ہی سیویئر کنڈیشن میں نا. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں, پاپولیشن. ہیلتھ کیئر شروع ہوتی ہے انسان کو بچوں کی پیدائش میں وقفے سے. اس وقت پاکستان میں 6.7 ملین بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے, جو کہ ایک نیوزی لینڈ کی آبادی سے بڑی آبادی ہے جو ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. 2.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے اور 3.6 اس کی فرٹیلٹی ریٹ ہے, یعنی کہ ایک ماں پاکستان میں ایوریج 3.6 بچے پیدا کر رہی ہیں. نا اس سے ہو کیا رہا ہے, اس کے 2 کام ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. پہلے اچھا یہ آپ کو یہ بتاؤں, ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے نا یہ نارمل ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایگزیکٹلی میں نے یہ سوال رکھا ہوا ہے کہ یہ نیشنل اکانومک ایشو ہے اور نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. یہ 2 باتیں میری یاد رکھیں, میں آگے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پہ کہ ابھی اگر نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے تو اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہے پھر؟ اگر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, میں بار بار آپ کے سامنے. براچا صاحب میں آتا ہوں, پہلے تو جو ہے وہ سرکار اس کو سمجھے تو صحیح نا. ہاں میں سمجھتا ہوں, میں بڑے بول نہیں بول رہا, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر میں نے اس کو جس طرح سے اس کے اوپر ووکل ہوا ہوں اور ہم نے جس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ عملاً اقدامات کیے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس کے اوپر گفتگو کمروں میں تو ہوتی رہی ہوگی. پاکستان میں اس لیول پہ اس کو جو ہے وہ نیشنل ایجنڈا بنایا گیا ہو. اور میں تعریف کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان, پلاننگ کمیشن کے جو منسٹر احسان اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر, یہ 3 جو آفیسز ہیں نا یہ بالکل میرے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہیں. اور اس کے علاوہ اور صوبائی حکومت ہے نا. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک کام گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کام جو ہے وہ عوام کا, لوگوں کا. اب گورنمنٹ والے کام پہ آ جاتے ہیں. 2 اس کے اندر فنڈامنٹل فلاز ہیں, 2 ان کے بہت بڑی چیلنجز ہیں. آپ کے ملک کا جو NFC ہے, جو آپ نیشنل ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, اس کا جو ویٹیج ہے وہ 82% آبادی پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی آبادی کے بیس پر آپ پیسے بانٹ رہے ہیں. اب یہ سارے صوبوں میں کون اپنی آبادی کم کرے گا کہ اس کے پیسے کم ہو جائیں گے؟ آپ کا یہ فنڈامنٹل سب کو کرنا ہے, سب کو نہیں, آپ کو یہ فارمولا چینج کرنا ہے. انڈیا جو ہے اس کی جو ہے آبادی کا ویٹیج اس کی NFC ایوارڈ میں 17% ہے, اونلی 17%. ٹھیک ہے, ہم 82% تو جو ہے پاپولیشن پہ بانٹتے ہیں. پھر ہمارا 5% جو ہے وہ ریونیو پہ, 5% بیکورڈنس پہ. یہ 4 فارمولے ہیں نا, 4 یا 5 کیٹیگریز کے. اگر آپ اس 82, ہم کیا تجویز دے رہے ہیں, آپ 50% پاپولیشن پہ دیں, اور 32% 82% کا وہ ریورس پاپولیشن میں اس کو انسینٹیوز کے طور پر دیں صوبوں کو, جب تک حکومت پاکستان ریاست NFC کا فارمولا چینج نہیں کرے گی. یہ گورنمنٹ کا کام عوام کے لیے, جو میں انڈونیشیا بنگلہ دیش کی, انہوں نے علماء کو انگیج کیا, علماء نے بیٹھ کے لوگوں کو قائل کیا. عوام کو ہم کیسے قائل کریں؟ میں ایک پہ تو یہ والی بات بتائی میں گورنمنٹ. دوسری بات تھی کہ کانٹرسیپٹیوز پہ ہم نے ٹیکس لگا رکھا تھا 18%. اللہ کرے انشاءاللہ تعالی پرپوزل
پروپوزلز میں آگے اس بجٹ میں ہم 2 سالوں سے میں لکھ کر دے رہا ہوں اس کو زیرو کریں. وہ اس دفعہ جو ہے وہ بجٹ میں پروپوز ہو گئی ہے, بجٹ اپروو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کانٹرسیپٹیوز پہ زیرو. اس سے کیا ہوگا, ایسٹیمیٹ ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ 1.5 ملین پاپولیشن ہر سال کم ہوگی, یعنی کہ 15 لاکھ بچوں کی پیدائش کم ہو جائے گی. لوگ کانٹرسیپٹیو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے مہنگے ہیں اور اویلیبل نہیں ہیں, تو وہ جو ہے وہ کانٹرسیپٹیو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ جو 6.7 ملین ہے, یہ کوئی 5 ملین پھر, اور یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے آپ کے, یہ اس سے یہ ہوگا. اب آ جاتے ہیں عوام کے اوپر. دیکھیے آپ نے کوئی چوکیدار تو لگانا نہیں ہے کہ لوگ بچے کم پیدا کریں, آپ نے کوئی عمارت تو بنانی نہیں ہے, یہ تو دماغوں کا کام ہے نا. ہم سے غلطی ہوئی ہے ریاست سے, حکومت سے پہلے اس کی اویئرنیس کرنے میں. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو کہیں ماضی میں اس پیدائش انسانوں کو رزق سے جوڑ دیا کہ ہمارے پاس کھانے کے نہیں ہوں گے. رزق, اس سے ہمارے پاس بیکلیش آیا, کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر نفس کو رزق دینے کا وعدہ, یہ ہم اس کی غلطی تسلیم کرتے ہیں. میں جس چیز پہ یہ کام کر رہا ہوں, ہم نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بتایا ہے, پورے پاکستانیوں کو, کہ ہم 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں ہر سال. یا پریگننسی میں, بچوں کی پیدائش کے دوران, ڈیورنگ پریگننسی وچ از ناٹ اے ڈیزیز, پریگننسی جو کہ دنیا میں بیماری نہیں ہے, اس میں میرے ملک میں 11,000 مائیں مرتی ہیں. مجھے ان 11,000 ماؤں کو بچانا ہے, تو ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے. تو میرا ٹارگٹ جو لوگوں کو بچانے پہ, نہ کہ رزق کے اوپر ہے. سو جو میسیجنگ ہے دیٹ از ان دی کریکٹ کانٹیکسٹ. مجھے اجازت دیں ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, امریکہ ایران کی مفاہمت کروا رہے ہیں, ہمارے اندر بھی تھوڑے سے پرابلم ہیں, میں ضرور ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب. میں سوال بعد میں کرتا ہوں, پہلے ایک شارٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شرجیل میمن صاحب نے آج ایک بات کی, ذرا سنائیں جی. اس اپوزیشن کا جو اس وقت حال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہے. سندھ میں سب سے زیادہ اگر کہیں خرچہ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خیال کیا جا رہا ہے تو وہ شہر کراچی ہے. یہ ان سے سوال کیا گیا کہ اپوزیشن سندھ اسمبلی میں, تو انہوں نے کہا وہ تو آپس میں گتھم گتھا ہیں. آپ کیوں گتھم؟ نہیں, ہماری جو ہے وہ ایم پی ایز نے بہت زبردست پرفارم کیا, ایکسپوز کیا ہے پیپلز پارٹی کی وہ تمام کارکردگی کو, اور بہت تمیز سے ایکسپوز کیا ہے, اور سب نے اس کو ایکنالج کیا ہے, اور کوئی جواب نہیں ہے صوبائی حکومت کے پاس. 18 سالوں سے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہ تو جیسے پہلے ہمیں کہتے تھے یہ تو جو بوری بند لاشوں والے ہیں, تو اب یہ بھائی وہ ہمارا مسئلہ ہمارا اپنا ہے, آپ کے اوپر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی بیڈ گورنرز پہ ہمارے یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے ہمارے جو ہے آپس میں اختلافات ہوں. اور وہ پراچی صاحب دیکھیں, کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں نا, اور ہیں بالکل مسئلے مسائل ہیں, اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دشمنی نہیں ہے. طریقہ کار اور چیزوں پہ ہم نے بہت, ہماری اسٹرگل ہے, کوئی 40 سالوں کی اسٹرگل ہو گئی اب ہماری, ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ہے وہ وفاقی وزیر بننے کے لیے مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو نہیں چھوڑا تھا, جو اس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا, جو مجھے وزیر بناتا تھا, مجھے میئر بناتا تھا, مجھے سینیٹر بنا رکھا تھا, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا. اور جب ہم آئے ہیں تو ہم نے جو وہ پورے را کے نیکسس کو ختم کیا ہے. پاکستان کے اس شہر میں را کا نیکسس 25 سالوں سے انویسٹمنٹ تھی, ہم نے اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وفاقی وزیر بننے میں؟ نہیں. اب میرے شہر کا, میری بہت برا حال ہے, ہم نہیں صحیح بات کر پا رہے, ہم نہیں ریپرزینٹ کر پا رہے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے, ہم اس پروٹیکٹ لوگوں کی. شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ میں اگر کسی شہر میں سب سے زیادہ توجہ ہے تو وہ کراچی ہے, کمانے کے لیے. آپ نے سنا ہے نا, کمانے کے لیے کراچی سے توجہ ہے, بالکل ہے. کراچی کو دینے کے لیے نہیں, کراچی سے کمانے کے لیے. آپ اگر مجھے صرف 1 منٹ دیجیے, میں آپ کو 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس پورے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے لوگ مل کر گئے کہ جو چنگی ٹیکس آپ لیتے ہیں نا, یہ بند کر دیں, ہمیں رسوائی ہوتی ہے, ہماری گاڑیاں روکتے ہیں, آپ ہم سے جو ہے وہ جی ایس ٹی میں یکمشت لے لیں. 2.5% اس وقت کے وزیر اعظم نے طے کیا کہ یہ جی ایس ٹی سے کاٹ لیے جائیں گے, اور اس ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوں گے. وہ جو چنگی کا پیسہ چونکہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو جاتا تھا اس وقت, ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوں گے. طے ہو گیا, ڈائریکٹ اکاؤنٹ 4 میں جی ایس ٹی کے
2.5% آتے تھے. 2006 آ گئی. 2006 میں اس وقت کی حکومت نے پلان کیا کہ نہیں جی ایس ٹی کا 2.5% نہیں, 1.16 آف دا جی ایس ٹی جو ہے وہ کاٹ کر او زی ٹی میں جائے گی. آنے لگے ڈائریکٹ پیسے آنے لگے. 2010 میں غضب خدا کا 7واں این ایف سی ایوارڈ آیا, چاروں صوبے مل کر وفاق کے پاس آئے, کہنے لگے وہ جو آپ جی ایس ٹی میں ڈسٹرکٹ کو پیسے دیتے ہیں نا وہ دیں, لیکن آپ کیا کریں, آپ ہمیں دے دیں, ہم دے دیں گے ان کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پیسے دینے آپ کو, ان سے لے کر میں جو کہوں کہ میں پراجیکٹس آپ کو دے دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دینا نہیں ہے, لے میں آپ کے نام پر رہا ہوں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, آپ روپے نہیں دیتے. آج اگر جو پچھلا سال گزرا ہے نا, اگر صرف اس فارمولے پہ کراچی کو پیسہ ملتا نا تو پراجا صاحب پچھلے سال 2026-27 میں, ابھی 2025-26 میں 226 بلین ملتے کراچی کو. ون لائن ٹرانسفر وفاق سے ڈائریکٹ 200 ارب روپے ہمارا سیس کا ہر سال جمع ہوتا ہے پورٹ پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں دیتے. پھر ہم پاکستان سندھ کی آبادی کا 38% ہے, غلط ہے, ہمیں صحیح نہیں کاؤنٹ کیا گیا, لیکن پھر بھی غلط کاؤنٹنگ پہ بھی ہم 38% ہے سندھ کا. تو وہ جو پی ایس ڈی پی 1000 کی ہے سندھ کی, اس کا 38% ہمارا شیئر ہے, ہمارا ملنا, تو 380 ارب روپے وہ بنتے ہیں. یہ 800-900 ارب روپے بنتے ہیں آپ. اور یہ جو کراچی میں یہ جو 50-55-60 ارب روپے لگاتے ہیں, اس کا بھی 80% دبئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, پراپرٹی خریدتے ہیں لوگ جا کے. کیا باتیں کر رہے ہیں, 80% لوگ پینے کا پانی نہیں آتا کراچی میں, کچرا نہیں اٹھ رہا, گلی ایک بھی جو ہے آپ مجھے ثابت بتا دیں, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, گھر پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے. K4 آج جو ہے وہ 18 سال ہو گئے, 18 سال ان کی حکومت کو ہو گئے. K4 کمپلیٹ نہیں ہو کے دے رہا ہے ان سے. اچھا, آپ نے بتایا کہ جو اندرونی اختلافات ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہم ریزالو کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے بات کی, اس دن پریس کانفرنس میں بھی آپ نے بات کی کہ ہم ڈرنے والے ہوتے تو ہم لندن والوں سے ڈرتے. اب بار بار لندن والوں کا کیوں ریفرنس دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ اقتدار, پیسہ, پاور, عہدہ میری معراج ہوتی, میرا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا, تو میں لندن چھوڑتا, الطاف حسین کو چھوڑتا نہیں. یاد یہ دلاتا ہوں میں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم کمزور لوگ ہوتے تو اس وقت نہیں کھڑے ہوتے جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. یہ سارے بیٹھ کر سب سے پہلے, ہاں سب سے پہلے نہیں, ہم وی آر دی اونلی ون. باقی لوگ تو جو ہے فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں. جب فتح ہو گئی, گرا دیا ہم نے الطاف حسین کو, جب مارنے کی طاقت ختم ہو گئی تو سب نے کلمہ پڑھ لیا, سب نے کلمہ, اور نہیں پڑھتے تو جیلوں میں جاتے. 22 اگست کے بعد سب جو ہے وہ بند ہو رہے تھے, سب جیلوں میں جاتے. تو ہم اس پہ بحث پہ نہیں جاتے, لیکن ہم نے بڑی دل سے, کھلے دل کے ساتھ, دماغ سے ہر چیز نکال کر, اختلافات ختم کر کے ہم نے مرجر کیا تھا. ہم اپنی پارٹی بند کر کے چلے گئے. میں اس کو زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں نے بات کر دی ہے نا ساری. میں اس کو میرا کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم جس کام کے لیے لوگوں نے ہمیں چوز کیا ہے نا, ہم وہ کام کریں. اچھا, میں بھی آپ کی ریکنسیلیشن کی بات کر رہا ہوں. میں بھی, آپ نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں, میرا امپریشن آیا ہوگا. سینیٹر فیصل واڈا صاحب میرے شو میں آئے تھے اسی ہفتے. چونکہ میں نے اس لیے ان سے یہ بات پوچھی کہ وہ کراچی سے ہیں, انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنائیں جی. مکار کارندے جو اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اس لڑائی کو بڑھا رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو اور خالد محمود کو اپنے گھر میں بلا لوں گی. اس اچھے کام میں, برج بننے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. اچھا کام, جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کے پاس, یا آپ واڈا صاحب سے ملیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں کو, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, وہ اور آپ ان سے ملیں, بیٹھیں. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ کامن دوست مجھے کہہ رہے ہیں آ کر, جو اچھائی چاہتے ہیں, جو آپ کے اختلافات ختم کرانا چاہتے ہیں, یہ ان کا ریفرنس بھی دے رہے تھے. راجہ صاحب, ہماری تو کوئی دشمنی ہے نہیں. رات دن, صبح دوپہر شام, جس جگہ جہاں بولیں گے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے. اچھا, پھر فیصل بھائی کی تو چائے ویسے ہی پی لیں گے, بھائی ہمارا جو ہے نا. اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ 20 سال سے زیادہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا جو ہے شہر کا وہ
ایک زبردست جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے، اور ایک ان کا لوگ ان سے جس بھی طرح کی وہ رکھے، ہمارے ایک اچھے مراسم میں اچھے تعلقات ہیں. ایک جو ہے وہ عزت اور احترام والا رشتہ ہے. میری بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہوتی ہے عزت اور احترام سے، اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پرانی ہماری بات چیت ہے. تو ان کا کہنا، ان کا بڑا پن ہے ان کے، لیکن کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بیچ میں بیٹھائے گا. بیٹھ جائے اچھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر جیسے واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں ہو جانا چاہیے. آپ اگر واڈا صاحب آپ کو دعوت دیں آپ چلے جائیں گے؟ ہاں چلے جائیں. لیکن راجہ صاحب ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. اسی مرکز پہ بیٹھ کے میں ساری بات کر رہا ہوں، جو مرکز میرا بھی ہے اور لوگوں کا بھی ہے. کمرہ بند کریں، بیٹھے نا، کمرہ بند. اصل مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ بات ہی نہیں کرتے، بیٹھتے ہی نہیں ہیں. بات ہی نہیں کرتے، بیٹھتے ہی نہیں ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے. مسئلہ بات نہیں ہے. بات وہ میں تو کہتا ہوں فیصل واوڈا صاحب تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا پن ہے ان کا، وہ بات کریں. لیکن یار ہمیں کسی کو بٹھانا تھوڑی چاہیے. ہم جو میچور انف لوگ ہیں نا کہ ہمیں کسی کو بٹھانا تو بھائی ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں نا. ہم یہ جو میں نے جو پبلکلی بات کی ہے نا، وہ 3 سال سے وہ سارے آپشن ایگزاسٹ کرنے کے بعد کی. اچھا، اگر سینیٹر فیصل واڈا صاحب سن رہے ہوں، وہ آپ سے کہیں کہ جی آ جائیں تو آپ چلے جائیں؟ ہاں مطلب یار وہ بڑا صاحب فیصل بھائی ویسے ہی کہیں گے ہم چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی چائے تیار ہے، ذرا آ جائے نا، چائے پیتے ہیں. تو جو ہے وہ ہم ان سے پھر کچھ چیزوں کی فرمائش کریں گے کہ بھائی چائے کے ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے کھانے میں. بہت شکریہ آنریبل سینیٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب، فیڈرل منسٹر، آپ تشریف لے آئے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب، آپ کی بات ہم نے پہنچا دی اور وہ ایگری کر گئے کہ جب بھی آپ بلائیں گے وہ ضرور آپ کے پاس تشریف لے آئیں گے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم ہونے چاہیے. جو بڑا مقصد ہے، جو نیشنل سروس ہے، دونوں آنریبل فیڈرل منسٹرز ہیں MKM پاکستان سے، کم از کم جو ہے یہ باتیں فیصل واڈا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں یہ ضرور آگے بڑھنی چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.